دیکھیں وہ امام کہ دنیا کے آج گوشے گوشے کے اندر شاید ہی دنیا کا کوئی شہر ہو جہاں اس امام کا آج نام نہ لیا جاتا ہو اور اس کے لیے دعائے رحمت نہ کی جاتی ہو۔ اس امام کی زندگی کیسے گزری وہ بیان کرتا ہے کہ میری والدہ کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ میری پڑھائی کی فیس دیتی ہیں، لیکن ہم نے استاد سے کیا طے کر لیا تھا؟ استاد سے یہ طے کر لیا تھا کہ آپ کے پاس میں پڑھا کروں گا، میں آپ کی فیس نہیں دے سکتا، لیکن یہ ہے آج کا ماحول ہوتا تو امتحان میں بیٹھنے سے محروم کر دیا جاتا، آج کا ماحول ہوتا تو مدرسے سے نکال دیا جاتا، آج کا ماحول ہوتا تو کہتے پیسہ نہیں ہے تو نہ پڑھو، تمہیں کون پڑھنے پر مجبور کر رہا ہے؟ لیکن اس وقت کے لوگوں کے اندر احساس تھا، ایمان تھا، غربت تھی لیکن دل رحم تھا، فقیری تھی لیکن ایمان مضبوط تھا، فقیری تھی ضرور لیکن فقیروں کے اوپر وہ لوگ رحم کیا کرتے تھے۔ تو استاد اس بات پر راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے تم ہمارے پاس پڑھو، اگر مجھے کسی ضرورت سے جانا ہو تو تم میری جگہ پر بچوں کو پڑھانا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس طریقے سے ہم نے 7 سال کی مدت میں قرآن مجید حفظ کر لیا اور 10 سال کی میری عمر ابھی ہوئی تھی کہ ہم نے موطا امام مالک کو بھی یاد کر لیا، اس لیے کہ اس زمانے میں اسلامی کتب کے اندر قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ شہرت اور اہمیت جس کتاب کو حاصل تھی وہ کون تھی؟ کہ موطا امام مالک تھی۔ جیسا کہ پچھلی مجلس کے اندر ہم نے وہ حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے، یعنی دور نہیں ہے، کہ لوگ دور دراز سے اونٹوں پر سفر کر کے آئیں گے، لوگ ڈھونڈتے پھریں گے، لیکن مدینہ منورہ کے عالم سے بڑھ کر کے عالم کسی اور کو نہیں پائیں گے۔ وہ کون سا عالم تھا؟ اسی موطا کا مؤلف امام مالک ابن انس الاصبحی رحمہ اللہ تھے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے 10 سال کی مدت میں اس کتاب کو یاد کر لیا۔ وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ابھی 10 سال کا میں تھا کہ میری والدہ نے مجھے شعب ابی طالب سے اٹھایا اور لا کر کے مجھے مکہ کے اندر آباد کر دیا۔ اس لیے کہ آج جو ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا کہ میرا مکہ سے بہت قریب ہے، حالانکہ اس وقت مکہ سے بہت دوری پڑتی تھی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں، اس لیے کہ آج پہاڑوں کو کاٹ کر کے راستہ بنایا گیا ہے، پہلے دور ادیات کے اس طرف سے گھوم کر کے آنا پڑتا تھا، تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر چاشت اشراق کے بعد چلے ہیں اور مینا کب پہنچے ہیں؟ آ کر کے دوپہر ہوتے ہوتے مینا آ کر کے پہنچے۔ اتنی دیری لگتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اس حکومت کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ اسے ملک فہد کے میزان حسنات میں رکھے کہ انہوں نے حاجیوں کے لیے کس قدر راستہ مختصر کر دیا۔ اب حاجی آدھے گھنٹے کے اندر پیدل چل کر کے حرم شریف سے مینا آ کر کے پہنچ جایا کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے معمولی محنت اس کے اندر نہیں لگی اور معمولی پیسہ اس کے اندر خرچ نہیں ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی حکومتیں رہا کرتی تھی، ان کے پاس بھی پیسے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس خدمت کو جس کے قسمت میں لکھتا ہے وہی اس خدمت کو کر پاتا ہے۔ ہر مالدار کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ غریبوں کے اوپر خرچ کرے، ہے کہ نہیں؟ ہر مالدار کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ مسجدیں بنوائے، ورنہ اچھے اچھے پیسے والے ہیں۔ ہر مالدار کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ مدرسہ چلائے۔ یہ توفیق جس کو مل جائے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی اور بہت بڑا کرم ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میری والدہ مجھے لے کر کہاں منتقل ہو گئیں؟ مکے میں۔ اب بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں وہاں جو اہل علم بیٹھا کرتے تھے ان کے پاس آنے جانے لگا، اور ان میں سب سے بڑے عالم مکہ مکرمہ کے مفتی مسلم بن خالد الزنجی رحمہ اللہ تھے، جو امام شافعی رحمہ اللہ کے فقہ کے اندر استاد ہیں۔ ان کے پاس بیٹھنے لگا
اور چونکہ غربت تھی اور مسکنت تھی، اس وقت کیا حال تھا؟ امام شافعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں سڑکوں اور وادیوں میں ہڈیاں ڈھونڈا کرتا تھا۔ کس لیے ڈھونڈتا تھا ہڈی؟ بیچنے کے لیے نہیں، تاکہ اس پر کچھ لکھ کر کے میں رکھ لوں۔ اس لیے کہ اس وقت ہڈیوں اور چمڑوں کے اوپر لکھا جایا کرتا تھا، ہڈیوں اور چمڑوں پر لکھا جاتا، تاکہ میں ہڈیاں ڈھونڈا کرتا تھا تاکہ اس پر کچھ لکھ کر کے رکھوں۔ کہا آہستہ آہستہ میرے پاس بہت زیادہ ہڈیاں اکٹھا ہو گئیں۔ اب دیکھا کہ میری والدہ اس پر پریشان ہونے لگی، تو ان کا ایک بہت بڑا گڑھا تھا، اس تمام ہڈیوں کو اٹھا کر کے ہم نے اسی گڑھے کا، اسی جو گھڑا ہوتا ہے نہیں یہ پانی پینے کے لیے، اسے اٹھا کر کے ہم نے ڈال دیا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات میں سرکاری آفس جو ہوا کرتا تو وہاں جایا کرتا تھا، سرکاری آفس جو ہوا کرتے تھے وہاں جاتا تھا، اور ان لوگوں سے کہتا تھا کہ وہ کاغذ جو آپ کے کام کا نہیں ہے، ایک طرف لکھ لیا ہے نا اور اسے پھینکنا چاہتے ہیں، ایسا کیجئے کہ اسے مجھے دے دیجئے تاکہ دوسری طرف میں لکھ لیا کروں کچھ۔ تو اس طریقے سے امام شافعی رحمہ اللہ نے علم حاصل کیا، حتیٰ کہ امام شافعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں 10 سال یا اس کے قریب مکہ مکرمہ میں آیا تو میرے ایک چچا تھے، انہوں نے مجھے علم حاصل کرتے دیکھا تو کہا کہ بیٹا یہ کیا کر رہے ہو، اس کو چھوڑو اور کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے کام کرو، یعنی تجارت میں مشغول ہو جاؤ جو تمہیں آگے چل کر کے فائدہ بھی دے، یہ پڑھ کر کے تم کیا حاصل کرو گے۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ آج اگر لاکھ اور کروڑ روپیہ بھی کما لیں گے، کروڑ درہم بھی کما لیں گے، وہ ایک دن ختم ہو جانے والا ہے، لیکن جو علم امام شافعی حاصل کر رہے ہیں وہ قیامت تک ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور آج بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہیں۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل کے اندر علم کی لذت بھر دی تھی، مجھے جتنا لذت اور جتنا لطف، جتنی لذت اور جتنا لطف علم حاصل کرنے میں آیا کرتا تھا کسی دوسرے کام میں نہیں۔ چنانچہ جب امام شافعی رحمہ اللہ اس طریقے سے 13 سال کے ہو گئے، 14 سال کی ان کی عمر ہوئی، تو اب امام مالک رحمہ اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا کہ یہ کتاب جو ہم نے یاد کر لی ہے، آخر اس کتاب کے مؤلف سے بھی تو ملیں، یہ کون ہے؟ اور اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ شہرہ اگر کسی کا تھا تو وہ کس کا تھا؟ امام مالک رحمہ اللہ کا تھا۔ ساتھیو اس وقت جو ہے علم کے 3 مرکز تھے، علم کے 3 مرکز تھے۔ ایک مرکز مکہ مکرمہ تھا جہاں ابن جریج کا علم اور فتویٰ چلتا تھا، عبد الملک ابن عبد العزیز ابن جریج یہ تبع تابعین کے سب سے بڑے طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور علم کے لحاظ سے ان کے زمانے میں ان کے مقابل میں کوئی نہیں تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے ان کے 4 شاگردوں سے ان کا علم حدیث اور علم فقہ حاصل کیا، اور جب مکہ مکرمہ میں حاصل کر چکے تو دوسرا مرکز مدینہ منورہ تھا، دوسرا مرکز مدینہ منورہ تھا جہاں امام مالک رحمہ اللہ اور ان کے علم کا چرچا تھا، اور تیسرا مرکز عراق یعنی کوفہ، بصرہ اور بغداد۔ اب بغداد بن چکا تھا اور کوفہ بصرہ کی وہ اہمیت نہیں رہ گئی تھی جو اب بغداد کی تھی، جہاں پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن الشیبانی فقہ وغیرہ کا درس دے رہے تھے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ سب سے پہلے مکہ مکرمہ سے نکلے تو کہاں کا قصد کیا؟ مدینہ منورہ کا، اور وہاں آنے کے لیے چونکہ امام شافعی رحمہ اللہ اتنے ذہین تھے تو مکہ مکرمہ میں ان کا چرچا ہو گیا تھا، اور 13 سال ہی کی ان کی عمر تھی، بعض روایت میں صرف 17 سال کی ان کی عمر تھی کہ ان کے استاد مسلم بن خالد زنجی نے یہ کہہ دیا تھا کہ افتیا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ فتویٰ دو، اس لیے کہ اب تم فتویٰ دینے کے لائق ہو چکے ہو۔ تو ظاہر بات ہے مکہ مکرمہ اس وقت اتنی بڑی سٹی تو تھی نہیں، اتنا بڑا شہر تو تھا نہیں،
تھوڑی دور میں گھر کر کے تھا تو پورے شہر کے اندر خواہ وہ عام لوگ ہوں یا حکام کا طبقہ ہو، امام شافعی رحمہ اللہ کا تذکرہ چاروں طرف ہونے لگا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے سوچا کہ امام مالک تک جب ہمیں پہنچنا ہے تو وہاں پہنچنے کے لیے کسی کا سورس بھی لے لینا چاہیے۔ تو وہاں کے والی اور حاکم مکہ مکرمہ کا جو تھا اس سے ایک خط لیا، کس کے نام؟ مدینہ منورہ کے والی کا نام، اور مسلم بن خالد زنجی سے ایک خط لیا اپنے استاد سے امام مالک رحمہ اللہ کے نام، تاکہ امام مالک رحمہ اللہ تھوڑا سا ان کا لحاظ کریں، اس لیے کہ یہ وقت تھا کہ اب امام مالک رحمہ اللہ سخت بیمار رہنے لگے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ سخت بیمار رہنے لگے تھے اور ہفتوں گزر جایا کرتے تھے کہ امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی نہیں آ پاتے تھے، اپنے گھر ہی کے اندر لوگوں کو حدیث اور فقہ کا درس دیا کرتے تھے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ 2 خط لیا اور مدینہ منورہ چلے آئے۔ مدینہ منورہ میں آئے، پہلے والی وہاں کا جو حاکم تھا، وزیر تھا یا گورنر تھا، اس کے پاس گئے، اسے خط دیا تو اس نے امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک لیٹر لکھ دیا۔ امام مالک رحمہ اللہ تک جب وہ خط پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ خط کون لے کر کے آیا؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ آگے بڑھے، کہے کہ میرے بارے میں ہے۔ کہا کہ سبحان اللہ، اب علم بھی واسطے سے حاصل کیا جائے گا، علم بھی واسطے سے حاصل کیا جائے گا، علم حاصل کرنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا میں آپ کے پاس آپ کی کتاب موطا پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ کسی پڑھنے والے کو، اس لیے کہ دیکھا ابھی 13-14 سال کا بچہ ہے، اسے حدیث ٹھیک سے پڑھنی نہیں آئے گی اور یہ نہیں آئے گا، کہا ایسا کرو کہ دیکھو میرے بڑے بڑے شاگرد جو ہے ان میں سے کسی کو تیار کر لو، وہ ہمارے سامنے پڑھے، میں اس پر کچھ اشارہ کرتے جاؤں گا، تصحیح کرتے جاؤں گا اور تم سنتے جانا، پھر اس کے بعد یہ معاملہ ہوگا چلو تم نے ہم سے یہ کتاب پڑھ لی ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا کیجئے کہ میں پڑھتا ہوں، اگر آپ کو میرا پڑھنا اچھا لگے تو قبول کر لیجئے گا، ورنہ پھر کسی کو ڈھونڈ لیا جائے گا۔ امام مالک نے دوبارہ کہا نہیں، کسی کو ڈھونڈ لے آؤ۔ امام شافعی رحمہ اللہ بدید رہے کہ نہیں مجھے پڑھنے دیجئے، چنانچہ